बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में फुल कोर्ट का एक अरसे से मुतालबा हो रहा था। हर केस में फुल कोर्ट की बाज़ गश्त सुनाई देती। शायद कुछ लोगों को फुल कोर्ट देखने का शौक़ था। उमर ता बंदयाल साहब इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं थे। जब तक वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान रहे उन्होंने कई सौ मोटो लिए, लेकिन एक भी मामले में उन्होंने फुल कोर्ट कभी तश्कील नहीं दिया। जबकि काजी फैसल साहब जैसे ही ये चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं, इनकी तरफ से फौरी तौर पर एक फुल कोर्ट बना दिया गया। 15 के 15 जजों को ना सिर्फ एक साथ बिठाया गया, बल्कि इन बैठे हुए 15 जजों को पूरी दुनिया ने बराह रास्त टीवी पर देखा। ना सिर्फ बैठे हुए देखा, बल्कि बोलते हुए भी ये दिखाई दिए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस फुल कोर्ट के सामने लगाया गया। इस कानून पर उमर ता बंदयाल हुक्म इम्तनाई दिए गए थे। PDM हुकूमत की तरफ से उमर ता बंदयाल के 100 मोटो के इख्तियारात पर कंट्रोल के लिए बुनियादी तौर पर यह कानून लाया गया था। इसमें 100 मोटो मुकदमात में अपील का हक भी दे दिया गया। 13 अप्रैल 2023 को उमर ता बंदयाल जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया। उसके सामने ये केस रखा गया तो इस पर स्टे आर्डर दे दिया गया। ये स्टे आर्डर उमर ता बंदयाल के आखिरी रोज़ उनके ऑफिस में मौजूद होने तक जारी रहा। काजी फैसल साहब उनकी जगह पर पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस बना दिए गए तो 18 सितंबर उन्होंने ये तारीख़ मुकर्रर कर दी। काजी फैसल साहब की तरफ से रोस्टर जारी किया गया कि 15 जज साहिबान, सारे के सारे जज उन दिनों पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 15 थी। अब भी है। जब हम ये वीला कर रहे हैं, हो सकता है कि चंद रोज़ में मज़ीद 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। अमर फ़ारूक साहब के जाने का भी इम्कान है। जब काजी फैसल साहब की तरफ से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को सुनने के लिए बेंच बनाया गया, उस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 15 जज साहिबान ही थे। काजी फैसल साहब ने इस बेंच की सदारत की। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ने ही सरबराही करनी थी। उनके बाद सरदार तारक मसूद खान आ जाते हैं। एजाजुल हसन, मंसूर अली ख़ान, मुनीब अख्तर, याया अफरीदी, अमीनुद्दीन ख़ान, मुज़ाहिर अली, अकबर नकवी, जमाल ख़ान मंदोखैल, मोहम्मद अली मजहर, आयशा ए मलक, अतर मिनल्ला, हसन अज़हर रिजवी, शाहिद वहीद और मुसरत हलाली। ये 15 नाम जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनकी सीनियरिटी भी इसी तरह से ही है। 18 सितंबर को शुरू होने वाले इस केस की 4 तवील समातें हुई। काजी फैसल साहब इस केस को जितना जल्द मुमकिन हो सकता था निपटाना चाहते थे, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश और उनके दबाव के बावजूद भी ये मामला 11 अक्टूबर को जाके निमट सका। काजी फैसल साहब की तरफ से समाअत के दौरान जजों को भी रोका जाता था, वकीलों को भी खसूसी तौर पर जो इस कानून की मुखालफत कर रहे थे उनको टोका जाता था। 1-2 मरतबा तो बदमज़गी भी हुई। चीफ जस्टिस साहब की अपने जजों के साथ भी नोक झोंक होती रही और कुछ वकला को इनकी तरफ से डांट डपट भी की गई। काजी फैसल साहब को बहरहाल ये कामयाबी ज़रूर मिल गई कि 11 अक्टूबर को ये केस वाइंड अप हुआ और उसी रोज़ फ़ैसला भी सुना दिया गया। PDM हुकूमत की तरफ से बुनियादी तौर पर यह कानून बनाया ही इसलिए गया था कि उमर ता बंदयाल साहब 100 मोटो लेने से बाज रहा करें। अगर उन्होंने 100 मोटो भी लेना है तो फिर जजों की एक कमेटी के ज़रिए 100 मोटो लिया जाए। इस कानून में ये भी शामिल किया गया 100 मोटो के तहत जितने मुकदमात अब तक सुने जा चुके हैं, उनके फ़ैसले हो चुके हैं, उन पर अपील का हक दे दिया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाहली 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ से हुई थी। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाहल करार दिया गया था। मियां साहब को अपील का हक दिलाकर उस नाहली का ख़ात्मा करना था। इससे जहांगीर तरीन को भी फ़ायदा हो सकता था। कुछ लोगों की नज़र में काजी फैसल साहब मुस्लिम लीग नून के लिए, ख़ुसूसी तौर पर शरीफ ख़ानदान के लिए दिल में नरम गोशा रखते हैं।
اسی لیے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قاضی فائصہ صاحب میاں نواز شریف کو اپیل کا حق دے کر ان کی نااہلیت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ حدیبیہ پیپر مل کیس میں قاضی فائصہ صاحب ایسا فیصلہ دے چکے تھے۔ اس کیس میں ایک ایک ثبوت شریف خاندان کے وہ معاملات عیاں کرتا تھا جو ان کی سیاست کو، ان کی ساکھ کو، ان کی عزت کو، ان کے وقار کو کہیں کا نہ چھوڑتا۔ بہرحال قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے کچھ لوگوں کی نظر میں اس میں ریلیف دے دیا گیا، اور ایسا ہی قاضی فائصہ سے مسلم لیگ نون کی طرف سے، شریف خاندان کی طرف سے ریلیف کی توقع کی جا رہی تھی۔ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ ان سے جو امیدیں وابستہ کی گئی تھیں ان پر پورا اتر سکیں، لیکن ہوا کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کیس کے فیصلے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ یہ قانون قانونی ہے یا غیر قانونی ہے۔ اس کیس کے فیصلے کا دوسرا حصہ ہے کیا سو موٹو کیسز میں اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے، اور اس فیصلے کا تیسرا حصہ ہے کہ اگر اپیل کا حق دینا ہے تو پھر وہ کب سے حق دیا جائے گا، اس قانون بننے سے قبل سے یا پھر اس قانون کے بننے کے بعد سے۔ آپ کے سامنے ہم نے 15 ججز کا نام رکھ دیا تھا۔ ان میں سے 10 کی طرف سے کہا گیا کہ یہ قانون بالکل آئینی ہے، بالکل درست ہے، یہ قانون کے عین مطابق ہے۔ وہ 10 جج صاحبان کون تھے جنہوں نے اس قانون کو عین آئین اور قانون کے مطابق قرار دیا؟ ان میں قاضی فائصہ صاحب، چیف جسٹس پاکستان سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ آفریدی صاحب، امین الدین خان صاحب، مندو خیر صاحب، محمد علی مظہر صاحب، عطر من اللہ صاحب، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ۔ ان 10 جج صاحبان کی طرف سے اس قانون کو بالکل درست آئین کے عین مطابق قرار دیا گیا، جبکہ 5 ججز نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قانون آئین کے مطابق نہیں ہے، اس کو مسترد ہو جانا چاہیے۔ وہ جج صاحبان کون تھے؟ وہ تھے اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر، مظاہر علی، اکبر نقوی، عائشہ ملک اور شاہد وحید۔ 5 کے مقابلے میں 10 ججوں نے اس قانون کو آئینی اور قانونی قرار دیا۔ عمرزا بندیال کے دور میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ میں ججز کے 2 گروپ ہیں، ایک کے سربراہی کر رہے ہیں جسٹس عمرزا بندیال صاحب اور دوسرے گروپ کے ہیڈ ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ عمرزا بندیال کے ساتھ ان دنوں ان کے سمیت 8 جج صاحبان تھے، یعنی خود عمرزا بندیال صاحب اور دیگر 7 جج صاحبان، جبکہ قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ ان دنوں بتایا جا رہا تھا کہ 6 جج صاحبان ہیں اور ساتھ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ عمرزا بندیال کے مبینہ گروپ میں لوگ شامل تھے: نمبر 1 عمرزا بندیال صاحب خود، نمبر 2 اعجاز الحسن، نمبر 3 منیب اختر صاحب، نمبر 4 مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، نمبر 5 عائشہ ملک صاحبہ، نمبر 6 شاہد وحید صاحب، نمبر 7 اظہر حسن رضوی صاحب، نمبر 8 محمد علی مظہر صاحب۔ ان لوگوں کو عمرزا بندیال کا گروپ کہا جاتا تھا۔ عمرزا بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے تو باقی ان کے گروپ کی، اگر اس کو گروپ مانا جائے تو وہ تعداد رہ گئی 7۔ اب آ جاتے ہیں فیصلے کے دوسرے حصے کی طرف۔ پہلے حصے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ قانون آئین کے عین مطابق ہے، 10 ججوں نے اس کی حمایت کی، 5 نے اس کی مخالفت کی۔ اس فیصلے کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ سو موٹو کے تحت جو مقدمات سنے گئے ہیں اس پر اپیل کا حق دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے۔ تو 9 ججوں نے کہا کہ اس پر اپیل کا حق بنتا ہے۔ یہ 9 جج صاحبان کون ہیں؟ یہ وہی 10 جج صاحبان ہیں جنہوں نے اس قانون کو آئینی قرار دیا تھا، لیکن ان میں سے ایک جج نے اس کی مخالفت کی۔ یہ تھے یحییٰ آفریدی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اپیل کا حق نہیں ملنا چاہیے، لیکن اپیل کا حق اب ان لوگوں کو ملے گا جن کے سو موٹو کے تحت مقدمات چلے تھے، ان میں فیصلے ہوئے تھے، ان میں ان لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں، کیونکہ 6 کے مقابلے میں 9 ججوں نے اپیل کے حق کی حمایت کی تھی۔
وہ 5 جج صاحبان جنہوں نے کہا تھا کہ یہ قانون آئین کے مطابق نہیں ہے، ان میں جب اپیل کے حق کی بات ہوئی 1 جج صاحب کا اضافہ ہو گیا۔ اعجاز الحسن، منیب اختر، مظاہر علی اکبر نقوی، عائشہ ملک، شاہد وحید صاحب نے کہا کہ اپیل کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ یحییٰ آفریدی صاحب بھی ان کے حامی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اس فیصلے کا تیسرا حصہ سامنے آتا ہے۔ یہ انتہائی زیادہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ فیصلے کے اس آخری حصے میں کہا گیا کہ اپیل کا حق ماضی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اب 15 میں سے 8 جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ اپیل کا حق ماضی سے نہیں ہوگا، اور یہی قانون بن گیا۔ گویا میاں نواز شریف صاحب کو اپیل کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ میاں صاحب کی اپیل آتی تو اگلے مرحلے میں کیا ہونا تھا؟ اب یہ سوالیہ نشان رہ گیا ہے، کوئی جو بھی اندازے لگائے، لیکن اب یہ اپیل ہونی ہی نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان 8 جج صاحبان کے نام جنہوں نے میاں نواز شریف کو یا ماضی سے اپیل کا حق دینے سے انکار کر دیا، اور یہی قانون بن گیا۔ اعجاز الحسن، منیب اختر، مظاہر علی اکبر نقوی، عائشہ ملک صاحبہ، شاہد وحید، یحییٰ آفریدی، اور ان کے ساتھ دیگر جو 2 جج مل گئے وہ تھے محمد علی مظہر صاحب اور اظہر حسن رضوی صاحب۔ گویا ماضی کا عمر صاحب بندیال گروپ یہاں پہ ایک بار پھر ایک ہی سوچ اور فیصلے کا اظہار کرتا ہے۔ ان میں یحییٰ آفریدی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ گروپوں کی بات ہم نے کی۔ قاضی فائصہ صاحب جن دنوں نامزد چیف جسٹس تھے، اور عمر صاحب بندیال صاحب پاکستان کے چیف جسٹس تھے، اور عمر صاحب بندیال صاحب پاکستان کے چیف جسٹس تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آج اس طرح کی گروپ بندی نہ ہو۔ آخر میں آپ کے سامنے ان 7 ججز کا نام رکھ دیتے ہیں جن کی طرف سے میاں نواز شریف کو اپیل کا حق دینے کی کوشش کی گئی، یعنی ماضی سے اپیل کا حق، لیکن ان کی دال گل نہ سکی۔ یہ جج صاحبان تھے۔ قاضی فائصہ صاحب ان کی سربراہی کر رہے تھے، بینچ کے بھی سربراہ تھے، اور اس فیصلے میں میاں نواز شریف کو ریلیف دلوانا چاہتے تھے، جو اس وجہ سے نہ دیا جا سکا کہ ان کے ساتھ ان کے سمیت صرف 7 جج صاحبان تھے۔ یہ جج صاحبان کون کون سے تھے؟ دوسری طرف سے گننا شروع کرتے ہیں، یعنی نیچے سے مسرت حلالی 1، عطر من اللہ صاحب 2، مندو خیل 3، امین الدین 4، منصور علی شاہ 5، سردار طارق مسعود 6، اور خود قاضی فائصہ 7۔ ناظرین، آپ کے سامنے یہ ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے تفصیل رکھ دی۔ کیس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کب کیا ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔